بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے پارے الف لام میم کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل ہے اور سورہ بقرہ کی 141 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 3 باتیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ نمبر 2، عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 3، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اور غلط راستے سے بچنے کی دعا۔ سورہ بقرہ کی 141 آیات میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، انسانوں کی اقسام۔ نمبر 2، قرآن کریم کا اعجاز۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کا قصہ۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے احوال۔ اور نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ انسانوں کی 3 قسمیں یہ ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ ان تینوں پر سورہ بقرہ کے شروع میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ لگا دیا گیا ہے۔ منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں، جیسے جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، قلبی بیماریاں، بے وقوفیاں، سفاہت، احکام الہی کا مذاق اڑانا، فتنہ و فساد، جہالت، گمراہی، تذبذب۔ یہ سب منافقین کی صفات ہیں جو سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کا اعجاز بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کے جن صورتوں میں قرآن کریم کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم۔ تو یہ بتانے کے لیے انہی حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، پھر فرشتوں کا انسان کو فسادی قرار دینا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمانا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا منع کر دینا، پھر اس کا مردود ہو جانا، پھر جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو زمین کی خلافت عطا کر۔ احوال بنی اسرائیل سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی تھی وہ تفصیل سے گنوائی ہیں کہ 40 کے قریب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں، اور ہر نعمت کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے کس کس طریقے سے ناقدری کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل فرمائی۔ 5ویں نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ اور استغفار کرنا۔